وجودی پہاڑ کا، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ ٹھہرنے کے بعد علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ زمین کے کس کس خطے میں خشکی ظاہر ہو گئی ہے اور کس میں نہیں۔ تو تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نے سب سے پہلے کوے کو بھیجا، یہ کوئی خبر لے کر آئے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں وہ تو گیا، وہ تو کھانے پینے میں لگ گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، جب اس کو بھیجا تو وہ لے کر آیا، بلکہ بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون کی ایک ٹہنی لے کر آیا، اور حضرت کے ہاتھ پر جب آ کر بیٹھا نا تو اس کے جو پنجے تھے اس پہ مٹی بھی لگی ہوئی تھی اور ٹہنی بھی لائی، تو حضرت بھانپ گئے کہ اب خشکی ظاہر ہو گئی ہے۔ اور پتہ ہے بعض اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر کبوتر کے گلے میں قوس قزح کا ہار ڈالا ہے۔ آج بھی آپ کبوتر دیکھیں تو یہاں اس کی گردن میں ایک نمایاں ہار محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو بعض اکابر یہ فرمایا یہ قوس قزح کا ہار تھا جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے دیا تھا کبوتر کو۔ خیر آپ اور ہمیں بھی سبق بھی لینا چاہیے نا کہ تفاسیر کی کتابوں میں ہیں یہ واقعات، لیکن اتنا تو چاہیے کہ اگر کبوتر نے پیغمبر کی بات مانی اور خدا سے انعام پایا، تو آپ اور ہم بھی جب انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انعام پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ پائیں گے۔ میسج ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔